الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے ہمیں رمضان شریف کے بعد ہمیں ایک ایسا پیارا اور برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عید کا دن کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دن خوشیوں، مسکراہٹوں اور محبتوں کا دن ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ بڑے ہو، چاہے وہ جو ہے بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، وہ سب جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سب جو ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا خوشیوں والا دن ہوتا ہے۔ لیکن بچوں، صرف عید اپنی خوشیوں میں مصروف ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل خوشی تو تب ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے چہروں پر بھی جو ہے وہ مسکراہٹوں کو کیا کر سکیں؟ بکھیر سکیں، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا بھی کریں اور اپنے جو غریب بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سخاوت اور محبت کا کیا کریں؟ اظہار کریں، کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کو بانٹیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کریں، تاکہ وہ بھی کیا کر سکیں؟ عید کو آپ کی طرح جو ہے وہ انجوائے کر سکیں، آپ کی طرح کیا کر سکیں؟ سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، عید کے اتنے پیارے، اتنے اسپیشل اوکیزن پہ جہاں کڈس مدنی چینل اتنے پیارے پیارے سے پروگرامز لے کر آیا ہے، ان میں سے ایک پروگرام یہ ہے جس پروگرام کا نام ہے عید بچے اور جی ہاں، عید کا دن بھی ہے، بچے بھی بہت سارے بہت ہی پیارے پیارے سے موجود ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حاجی عبدالحبیب اتاری بھی جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری پیاری سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوں گے، اور آپ کو جو ہے ان عید کی خوشیوں میں بہت ساری دینی علمی باتیں بھی بتائی جائے گی، لیکن ایک دلچسپ انداز میں۔ پیارے بچوں، یہ پروگرام اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ ہمارے ساتھ حاجی عبدالحبیب صاحب بھی موجود ہوں گے، لیکن اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو آڈینس ہے وہ بھی اسپیشل ہے، اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے، تو انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ کریں گے۔ پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے عید بچے اور عید بچے اور جی ہاں، عید کا دن بھی ہے، بچے بھی موجود ہیں، لیکن حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا؟ تو آئیں اب جو ہے ہم اپنے پروگرام میں ان اسپیشل گیسٹ یعنی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی، یہ ہمارا پروگرام ہے عید بچے اور حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، اور اس میں آج الحمدللہ آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور آج جو ہے کچھ اسپیشل پرسنز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اب جو ہے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے پروگرام کے شروع میں ہی کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں کہ عید کا دن ہے، عید کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کرا جائے، تو آپ بتا دیں کہ عید کا آغاز کیا صحیح طریقہ ہے کہ عید کو جو ہے وہ اپنا بینیفیشل بنایا جائے اور عید کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ عید کا دن ایکچولی اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا دن ہے۔ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ کوئی مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے نا، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو جو لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، عید والے دن انہیں مغفرت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ تو عید کی شروعات فجر کی نماز سے کرنی چاہیے،
ایسا نہ ہو کہ عید والے دن اسٹارٹ میں ہی فجر کی نماز قضا کر کے اسٹارٹ ہی رانگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی نیت تو اب انشاءاللہ یہ کر لیں، کیونکہ یہ پروگرام تو ہو سکتا ہے عید والے دن لوگ دیکھیں گے. تو اگر اس بار ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اگلی بار نہ ہو، توبہ بھی کریں. جو بالغ ہیں بالخصوص وہ تو قضا بھی کریں گے. تو عید کی ابتدا نماز سے ہونی چاہیے. پھر ہو سکے تو ابو کے ساتھ جو بچے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے بھی جائیں، بڑے بھائی کے ساتھ جائیں، اور پھر اس کے بعد سب کو مبارکباد پیش کریں. اور عید والے دن گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ نے اچھے بچے بننا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ نے ان کی اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آنا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے بچوں سے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں. اب مہمان آیا ہے اور مہمان کو ویلکم کرنے کی بجائے وہ اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے. تو گھر کا ماحول بھی آپ نے اچھا رکھنا ہے. تو عید والے دن کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بچے بھی کرتے ہیں، کہ عید کے دنوں میں خوشی کے نام پر گناہ کرتے ہیں. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ یہ کیسی خوشی ہے. میں اگر آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا زور سے آواز دے، کون ہے خوشیاں دینے والا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم خوش ہوں، ہمارے گھر والے بھی خوش ہوں، اور ہمیں خوشی دینے والا اللہ ناراض ہو جائے؟ یہ خوشی اچھی ہے؟ خوشی کیسی بنانی چاہیے؟ میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، میرا رب بھی راضی. عید کے دنوں میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی تو عبدالحبیب بھائی اب جو ہے پروگرام کو آپ کی اجازت و مزید آگے بڑھاتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. تو آئیں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. آمین. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو ہے اب ہم اپنے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. لیکن کلام سنانے کے لیے بھی جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بھائی موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں. تو آئیں ان سے جو ہے نعت سنتے ہیں. ہمارے ساتھ ایان بھائی موجود ہیں. ایان بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی شروع کریں. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جل مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطا اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی چاہے عطا اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ اور بھی جو ہے ہمارے ساتھ اسپیشل پرسنس موجود ہیں جن کا میں چاہوں گا کہ آپ کو تعارف کرواؤں کہ یہ کڈس مدنی چینل کی شان ہے کہ الحمدللہ سب جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، سب مل کر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ تو آئیں کچھ تعارف کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو میرے دل کی جانب یہاں پر موجود بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا جو ایک مرض ہے اس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، تو وہ آپ بتا دیں گے کون کون ہے یہاں پہ؟ اللہ پاک ان کو شفا دے، ان کو صحت دے، ان کی مشکل آسان فرمائے، آمین۔ اور یہاں پہ سیدھے ہاتھ کی جانب جو بچے موجود ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، جن کو نابینا کہا جاتا ہے، تو کچھ ایسے بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارے کڈس مدنی چینل کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کو آنکھوں کی نعمت نصیب فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل ان کو شامل کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے، اور ہم دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ پرابلم نہیں دی ہے، اور جن کو دی ہے ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، ان کا ساتھ بھی دیں۔ دعوت اسلامی اس طرح کے دکھیارے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے مدد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ مدد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، اب یہاں پر جو موجود یہاں پہ جو اسپیشل پرسنز اور جو آڈینس کے بچے ہیں، وہ آپ سے کچھ شعر یا تو پھر ادھورے پوچھیں گے یا تو پھر کچھ لفظ بتا دیں گے کہ کچھ ایسا شعر سنا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے پھر پورا شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا،
اور وہ والا شعر سنانا ہوگا جن کی فرمائش کرتے ہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں, اگر آتا ہوگا تو سنا دیں گے, نہیں آئے گا تو آپ سے مدد لے لیں گے انشاءاللہ. جی تو آئیں اب جو ہے بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی فرمائش کون کرنا چاہے گا. جی ایک ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ کھلونا آتا ہو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جی تو اب کچھ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ بھی فرمائش لے کر آئے ہیں, وہ کیا فرمائش کرنا چاہیں گے, ان کو مائک دیں ذرا. اس شعر کو پورا کرنا ہے. نظر میں کیسے سمائیں گے, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے, بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. بہت پیارا شعر ہے ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. جی تو ایسا شعر سنائے جس میں جو ہے نا مالک کا نام آتا ہو. اس کا مالک کا نام, لفظ مالک آتا ہو. مالک, تو ہی مالک بحر و بر ہے, یا اللہ ہو یا اللہ. سبحان اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے, یا اللہ ہو یا اللہ. کیا بات ہے. چلو آئیں اب اگلی فرمائش کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی کون کرنا چاہے گا. یہ شعر آپ پورا کریں. بجھ گئے جس کے. اچھا یہ طرز میں پڑھیں گے اور سب مل کے پڑھیں گے. اوکے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہ, ماشاء اللہ. اگلا سوال کون کرنا چاہے گا. آپ کریں گے, ان کو مائک دے دیں. ارے ایک ہی سائیڈ والے سوال کر رہے ہیں آج. چلیں اب اگلی باری میں ان کی طرف آتے ہیں. جی ایک ایسا شعر سنا ہے جس کے اسٹارٹ میں آئین آتا ہو. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. سبحان اللہ. ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ گیا. آسیوں تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سبحان اللہ. آسیوں سے مطلب اور بھی بہت سارے. جی آگے پھر. چلیں تو آئیں اب جو ہے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کا نام کیا ہے, عید بچے اور جی. تو عبدالحبیب صاحب اب جو ہے ہم لوگ اپنے ان بچوں کی جانب بڑھتے ہیں جو سن نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری آڈینس بھی شامل ہوگی جو کہ اس ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے گی, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے صحیح یا غلط. رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید, رنگ برنگی عید. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے صحیح یا. جی ہاں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اور اسلامی بھائی کی ہمارے سیٹ میں جو ہے وہ انٹری ہو چکی ہے, اور وہ جو ہے جو بچے سن نہیں سکتے ان کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے, اور جو عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ سوال کریں گے وہ جو ہے وہ بچوں کو انشاءاللہ ایسی زبان میں ان سوال کی سمجھ آئے گی, اور پھر انشاءاللہ اس کا وہ جواب دیں گے فلپ بورڈز کے ذریعے. بچوں کے ہاتھوں میں فلپ بورڈز ہیں, دکھا دیں سب کو, فلپ بورڈز دکھا دیں سب. فلپ بورڈ دکھائیں. ماشاءاللہ. صحیح یا غلط. اچھا, اور جو بچے ہیں جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہاتھ اٹھا لیں وہ جو سن نہیں سکتے جو بول نہیں سکتے. یہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں, دونوں ٹیموں میں ہیں. اچھا, دو یہاں پہ بھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے, اور آڈینس کے بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شامل رہیں گے. تو عبدالحبیب بھائی پہلا کویشچن کریں آپ. اچھا جناب, یہ ان بچوں کو ایک تو اس خوشی میں شامل بھی کرنا ہے, اور آپ کو یہ بھی بچوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہم اگر بول نہیں سکتے تو کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھائی ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. اگر بولنا نہ آتا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, ہم سکون سے بولتے ہیں, تو ہمیں اپنی زبان پر بھی اپنی سماعت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب مل کر کہیے الحمدللہ. چلے پہلا سوال یہ کہ کعبہ شریف جدہ میں ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو غلط والا بورڈ لائیں سامنے, صحیح ہے تو صحیح والا لائیں. چلے جناب یہ بورڈ دکھائیں بھائی. یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے, غلط ہے, اور غلط کے
جی غلط کے بورڈ صحیح ہے. کعبہ شریف تو مکہ میں ہے نا, تو آپ سب کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے, فرض نمازیں 6 ہیں. اب اشاروں میں سوال ہو رہا ہے, فرض نمازیں 6 ہیں. اچھا جناب, سب نے پہلے صحیح اٹھایا پھر غلط کر دیا. تو ذرا بورڈ دکھائیں ہمارے ویورز کو کہ انہوں نے بتایا کہ غلط ہے. یہ بورڈ بھی دکھاتے رہے نا. ہاں تو بالکل صحیح بتا رہے ہیں دونوں طرف والے. اور اس کا مطلب او بھائی صحیح نہیں ہے, غلط ہے. بچیوں نمازیں تو 5 ہے نا. اوکے چلیں جناب, اب چلتے ہیں. ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں. ہاتھوں کی 10 انگلیاں. جی اب صحیح دکھائیں بھائی. لیکن ایک ہاتھ کی 5 نہیں ہوتی عبداللہ؟ دونوں ہاتھوں کی ملا کے 10 انگلیاں ہیں. جواب بالکل درست دے دیا. سب مل کر کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. طواف کعبہ کے 8 چکر لگائے جاتے ہیں. نہیں جناب, یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. ہاں یہ صحیح والے بھائی بھی اپنے آپ کو, ہاں طواف کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیثیں عربی زبان میں ہیں. جی جناب صحیح, نبی پاک کی تو پیاری زبان ہی صحیح ہے نا, عربی ہے. سبحان اللہ. اچھا, آیت الکرسی تمام سورتوں کی سردار ہے. آیت الکرسی تمام سورتوں کی سردار ہے. جی یہ جواب درست نہیں ہے, کیونکہ آیت الکرسی آیتوں کی سردار ہے, سورتوں کی سردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا منع ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں, ہاں دیکھیں اتنے زبردست کی اسپیڈ سے جواب دے رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سن نہیں پا رہے, مگر اشارے سے سوال بھی سن رہے ہیں اور جواب بھی صحیح دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تمام مہینوں کا سردار ذوالحجہ شریف ہے. تمام مہینوں کا سردار ذوالحجہ ہے. نہیں جناب بالکل صحیح ہے, غلط ہے یہ جواب, کیونکہ تمام مہینوں کا سردار کیا ہے؟ دیکھیں یہ اشارے سے بتا رہے ہیں. ان کا اشارہ بتائیں ذرا, یہ والے بھائی کا. ہاں دیکھیں بتا رہے رمضان ہے. یہ منہ پہ, میں بھی سمجھ گیا کہ روزے کو کہتے ہوں گے, نہیں رمضان کا اشارہ یہ. دیکھیں یہ بھی رمضان کا اشارہ ہے. تو تمام مہینوں کا سردار کون سا؟ ان سے پوچھے ذرا, کیمرے پہ دکھائیں. یہ اشارے سے بتائیں گے. ہاں دیکھیں یہ بتا رہے رمضان ہے. رمضان صحیح ہے اور ذوالحجہ غلط ہے. واہ بھائی واہ. اچھا, اذان کا پہلا جملہ اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. ہاں سب نے صحیح کہا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, عید الفطر کی نماز پہلی عید کو ادا کی جاتی ہے. عید الفطر کی نماز کون سی عید کو؟ پہلی, دوسری, تیسری؟ پہلی عید کو ادا کی جاتی ہے. تو صحیح کا بورڈ لائیں بھائی. بالکل ٹھیک ہے جناب, ماشاءاللہ. تقریباً سوالات کے صحیح جوابات دیے. سب مل کر کہیں گے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی, بچیوں نے, چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی صحیح جواب دیے. ماشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی, آپ کے ساتھ پیارے سے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. ویسے تو ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان موجود ہیں, لیکن آپ بھی مہمان لے کر آئے ہیں, تو ذرا ان سے بھی کچھ بات چیت کریں. جی یہ میری گرینڈ ڈاٹر ہیں, میری پوتی ہیں, اور ان کا نام مشعل فاطمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی آج ٹرانسلیشن میں آئی ہے, اور تھوڑی دیر میں امید ہے کہ کچھ اور بھی مہمان آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ کچھ سنانا چاہیں گے؟ ہاں, انہوں نے اللہ کے نام کچھ یاد کیے ہیں. مشعل فاطمہ انشاءاللہ. یہ بورڈ دے دیں بیٹا. شاباش. بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ کھڑی ہو جائیں. شاباش. اور سب کو سنائیں سب انشاءاللہ. سیدھے ہاتھ سے. ویری گڈ. بسم اللہ شریف. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی نعت بھی سنائیں گی؟ پہلے کوئی نعت بھی سنائیں گی. شاباش. کھڑی ہو جائیں سیدھے ہاتھ سے. اور اسمائل تو کرے نا, اسمائل. ہاں آرام سے ریلیکس ہو. چلے ادھر دیکھ. تیرے صدقے میں آقا زار کو حق ہوتی لا بیتے تونے قلب لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی تو عبدالحبیب بھائی, پروگرام عید کا ہے, بچوں کا پروگرام ہے,
تو اگر عیدی کی بات نہ ہو تو پھر تو پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے کہ مہمان آتے ہیں گھر پہ تو سب سے پہلی جو نظر ہوتی ہے وہ ان کے ہاتھ پہ ہوتی ہے کہ لفافہ کب نکلے گا اور ان کے ہاتھ پہ آئے گا اور جو ہے پھر ان کے وہ تقسیمات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ ایسی لالچ رکھنا کیا ہے صحیح ہے؟ اور اگر ایسا کچھ رکھنا بھی ہے، ایسا آپ نے کچھ فرمائش کرنی بھی ہے تو کیا اس کا درست طریقہ ہوگا؟ یہ آپ ذرا رہنمائی فرما دیں. میرے حساب سے تو فرمائش نہیں کرنی چاہیے. کوئی خوشی سے دے تو الگ بات ہے، ورنہ ہماری یہ توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ مہمان آئیں تو کتنی عیدی دیں گے. اچھا دیکھیں کتنے کنجوس ہیں، انہوں نے عیدی نہیں دی. اچھا عیدی دی تو بہت تھوڑی دی، تو بیٹا یہ تو غیبت ہو جائے گی نا. اور آج کل جیسے حالات ہیں، کچھ لوگ واقعی تنگ دست ہیں، ان کے پاس پرابلم ہے، مالی طور پہ مشکل میں ہیں. ہر مہمان سے آپ کو عیدی تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اپنے ابو پر بھی زیادہ زور نہ دیں. اگر کسی سال ابو عیدی کم دیں یا نہ دے سکیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. آج کل مہنگائی بہت ہے. تو بچوں، اللہ نے ہمیں عید دی ہے نا، اللہ ہمیں مغفرت کا تحفہ عطا فرمائے. ہمیں اللہ کے نبی سے عیدی لینی ہے انشاءاللہ. ہم پیارے آقا سے عرض کریں کہ حضور اپنے عشق کی عیدی دے دیں اور ہم سب کو مدینے کی حاضری کی عیدی عطا فرما دیں. تو عید نہ ملے تو عیدی نہ ملے تو غمزدہ نہیں ہونا، اور عیدی کے لیے ضد نہیں کرنی، اور کوئی عیدی کم دے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا. ایسا نہ ہو کہ عید والے دن بھی غیبت کر کے، کیونکہ شیطان تو چھوٹ گیا ہے نا. رمضان میں تو بند تھا، اب وہ چھوٹ گیا ہے، تو اب وہ چاہے گا کہ آپ نے جو رمضان میں روزے رکھے یا نمازیں پڑھی یا قرآن پڑھا، اب آپ سے ایسی غلطیاں کروائے کہ سارا ثواب جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو نیت کریں انشاءاللہ عیدی کے نام پہ بھائی بہن بھی نہیں لڑیں گے، امی ابو سے بھی ناراض نہیں ہوں گے، اور رشتہ داروں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم جو ہے عبداللطیف بھائی سے رہنمائی لیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. تو اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اگلے مرحلے کی جانب، جس میں انشاءاللہ بچوں سے جو ہے وہ رینڈم سوالات کرے جائیں گے. اب آپ سے کچھ سوال جواب ہوں گے، جس کو جواب آتا ہو ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی کون سی سورت ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ طور. سورہ طور. طور پہاڑ تھا جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی تھی، کلام کیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مسواک کس چیز سے بنائی جاتی ہے؟ لکڑی سے. جی لکڑی کی مسواک ہوتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے بادشاہت کس دن عطا فرمائی تھی؟ وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم. جی عاشورہ کے دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب سوال یہ کہ حج کے علاوہ وہ کون سا سفر ہے کہ اس سفر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ جی آپ بتائیے، مائک دین کو. علم دین حاصل کرنے کی. نہیں، یہ بھی سفر اچھا ہے لیکن ایک اور سفر ہے، اشارہ دیتا ہوں، اس میں بھی احرام باندھتے ہیں ہم. وہ کون سا سفر ہے حج کے علاوہ؟ عمرہ. ہاں عمرے کے سفر میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اذان کی آواز سن کر کون بھاگ جاتا ہے؟ جی مائک دے پیچھے. جی جواب دے. یہ ہمارے بھائی جو دیکھ نہیں سکتے ان کو مائک دیں. ہاں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد شایان لذاکری. محمد شایان. جی بیٹا کیا جواب ہے اس کا؟ شیطان. شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اذان کی آواز کی یہ برکت ہے. تو مسجدوں کے قریب گھر ہوں گے، اذان ہمارے گھر میں آئے گی تو گھر سے بھی شیطان بھاگ جائے گا. کھڑکیاں کھلی رکھا کرے تاکہ اذان کی آواز آئے. اب تو لوگ کہتے ہیں مسجد قریب ہے تو بھائی اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، انہیں توبہ کرنی چاہیے. اذان کی آواز جہاں تک جائے گی انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. ماشاءاللہ. چلے تشریف رکھیں. وہ کون ہے جو قیامت کے دن آگ کی کرسی پر بیٹھے گا؟ اللہ اکبر. کیسا اس کو عذاب دیا جائے؟ آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. شیطان. شیطان کو آگ کی کرسی کے لیے، آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. اچھا وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ ہے؟ موت تکلیف نہیں ہے، ان کے لیے تحفہ ہے. جی مائک دیں. مسلمانوں کے. مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے. پتہ ہے انتقال ہو جائے گا جب ہم قبر میں جائیں گے تو کس کا دیدار ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جائے گا. تو جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے. کہتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. چلو اچھا پتہ ہے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. چلے یہ ہمارے بھائی کو دے، جو نہیں دیکھ پاتے نا ان کو دے. پیچھے مائک دیں. جی قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ 540. 540 رکوع ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. آپ بیٹا حافظ بھی ہیں؟ آپ حافظ قرآن ہیں بیٹا؟ ان کو مائک دے. جی میں حفظ کر رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے علیہ السلام؟ سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ چلیں یہاں مائک دیں.
हमारे प्यारे नबी نہیں ہمارے آقا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. سب سے آخری نبی کون سے جنت میں جائیں گے؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، میں نے بھی پہلی بار اس کا جواب آج پڑھا ہے. حضرت، اچھا میں اشارہ دیتا ہوں، یہ وہ نبی ہیں جن کی ہواؤں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، بڑی بادشاہت تھی. پیچھے والے بیٹھے ہوئے. یہ تو نیا سوال ہو گیا. ہاں یہ دونوں جواب اسی میں جواب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے، اور بڑے کمال کے اللہ کے نبی. اچھا، زیادہ سونے والے شخص کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ جو بہت زیادہ سوتا ہے اس کی کس چیز میں برکت نہیں ہوتی؟ جی چھوٹے بننے کو دے. اس کے عمر میں، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی ہے. اچھا، وہ اگر کوئی شخص نبی پاک سے قیامت کے دن ہاتھ ملانا چاہتا ہے، روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھنا ہوگا؟ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑا اچھا فارمولہ ہو گیا. چلے ان کو بڑے بھائی کو دے، مائک آگے دے. آپ 313 مرتبہ. نہیں، 313 مرتبہ تو بہت اچھی بات ہے پڑھنا، لیکن یہ خاص فضیلت ہے. آگے والے بھائی کو دیں. 50 بار. جی 50 بار جو روزانہ درود پاک پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ قیامت کے دن نبی پاک سے شیک ہینڈ کرنا مل جائے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ سوالات ہو گئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ کہ جس میں جو ہے عبدالحبیب بھائی نے ہمارے یہاں پر موجود بچوں سے، آڈینس سے جو ہے وہ سوالات کرے، اور تقریباً سب نے ہی درست جواب دیے، اور جو نہیں دے سکے تو ان کی رہنمائی بھی ہو گئی، ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. تو آئے پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ایکٹیویٹی کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی میں بھی انشاءاللہ یہاں پر موجود آڈینس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی. رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید، رنگ برنگی عید. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک بورڈ بھی لگ چکا ہے. اب اس میں ہوگا کچھ یوں کہ ایک بہت ہی پیاری سی یہاں پر کہانی لکھی ہوئی ہے، لیکن کہانی کے بیچ بیچ میں جو ہے وہ بلینکس ہے. اب ان بلینکس کو یہاں پر موجود بچوں نے جو ہے وہ پر کرنا ہوگا، فل کرنا ہوگا. تو بتائیں کہ کون جو ہے وہ اردو بھی پڑھ سکتا ہے اور اس چیز کو کر بھی سکتا ہے، اس چیز کو مکمل بھی کر سکتا ہے. کون ہے یہاں پر؟ بچیوں میں سے بھی پہلے بلا لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کسی کو چوز کرنا چاہیں. جو بچی اردو پڑھ سکتی ہو وہ آ جائیں. چلے آپ پڑھ لیتی ہیں اردو، آ جائیں. باری باری ایک کو بلاتے ہیں نا، پہلے ایک بچی، پھر اس سائڈ سے، پھر اس سائڈ سے. ٹھیک ہے. یہ مائک. جی آپ کا نام؟ اروا باجی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے. تو آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا؟ آپ جو ہے اس میں سے پہلا جو جملہ ہے اس کو پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے اس میں سے جو ہے وہ لفظ کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر آپ نے مجھے دے دینا ہے. تو انشاءاللہ میں یہاں پر لگا دوں گا، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کو نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد کر دیں گے. تو پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ، پھر بلینک ہے اور پھر ہے بولتا تھا. کیا بولتا تھا؟ ڈھونڈو اس میں سے. کیا بولتا تھا یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے اس میں سے، باؤل میں سے. چلو مسکرائیں گے پیارا. اس میں کچھ لفظ جو دکھ رہے ہیں وہ معاف ہے، سارے اٹھا لیں. گھر ہے. سارے اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ آپ کو شاید سمجھ آ جائے. پیارے بچوں، کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا تھا. اب وہ کیا بولتا تھا یہ اروا باجی نے بتانا ہے. چلے میرے پاس لے آئیں، سارے لے آئیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ادھر لائیں، ادھر لائیں. ہم اروا اور ہم مل کے حل کر لیں گے انشاءاللہ. اتنی پیاری بچی ہے. ہمیشہ کیا بولتا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ جناب جناب سچ بولتا تھا. اوکے جاؤ انکل کو دے تو بولے یہ صحیح جواب ہے. چلے بھائی، انہوں نے جو ہے وہ سچ کا لفظ دے دیا ہے. آئیں اس کو لگا دیتے ہیں کہ سچ بولتا تھا. پیارے بچوں، کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ سچ بولتا تھا. ہم بھی سچ بولیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. نئے کچھ مہمان آ گئے. جی کچھ مہمان نے بھی جو ہے وہ انٹری کر لی ہے ہمارے پروگرام میں. یہاں بیٹھیں گے یہ؟ چلے ماشاءاللہ آ جاؤ. آپ بھی یہاں آ جائیں. مشکات آپ مہمان جو پہلے سے تھے وہ اور خوش ہو گئے. چلے ماشاءاللہ. نئے مہمان آپ یہاں بیٹھ جائیں. اچھا اب یہ اگلا سیگمنٹ ہم مشکات کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ پڑھ بھی لیں گی. چلیں تو اب جو ہے ایک لائن تو مکمل. میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ مازن رضا ہیں، یہ بھی میرے پوتے ہیں ماشاءاللہ. ای ٹرانسمیشن میں آئے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارا پروگرام
آج رمضان میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو عید میں دیکھیں گے تو آج ہی ماشاءاللہ یہ رات کو انشاءاللہ مازین اور مشکات مدینہ شریف بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. چلے اللہ کرے گا یہ عید میں مدینے میں ہوں گے تینوں بچے, اللہ کرے کہ ہم بھی جلدی جلدی مدینہ شریف پہنچ جائیں انشاءاللہ. چلیں تو اب مشکات سے کروا لیں. چلیں آ چلیں جائیں. مشکات. جی تو پہلا جملہ تو ہو چکا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا تھا, کہانی کی شروعات ہو چکی ہے. اب آگے ہے کہ کیسا ہی ڈیش وقت آ جائے وہ کبھی اپنی سچ بولنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا. ویسا کون سا وقت آ جاتا تھا کہ سچ بولنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا؟ یہ آپ نے ادھر سے باکس میں سے وہ لفظ ڈھونڈنا ہے. وہ کیسا ہی وقت, کون سا وقت ہوتا ہے؟ مشکل. چلیں یہ آپ نے لفظ ڈھونڈا ہے مشکل, ہاں اس کو لگا دیتے ہیں. یہ جملہ کیا بن گیا؟ واہ بھائی واہ, مشکات نے تو فوراً ڈھونڈ لیا. کیسا ہی مشکل وقت آ جائے وہ کبھی بھی سچ بولنے کی جو عادت ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا. ماشاءاللہ. سب کیا کہیں گے؟ سبحان سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ. تو 2 جملے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 2 بلینک. اب آئیں کسی اور کو بھی بلا لیتے ہیں تو باقی جملوں کو مکمل کریں. اب کون آنا چاہے گا؟ آپ آنا چاہیں گے؟ آ جائیں, آپ آ جائیں. عید کے رنگ پیارے, عید عید آ جائیں, آ جائیں. عید کے رنگ پیارے. آ جائیں. ایک بار وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک. آپ کا نام؟ محمد سعود رضا. سعود بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ. جی سعود بھائی, فارمیٹ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو, تو آئیں کہانی کو مکمل کرتے ہیں کہ یہاں پر آ جائیں. ایک بار وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اسی بچے سے کسی کے, پھر جو ہے ایک بلینک ہے اور پھر ہے کا شیشہ ٹوٹ گیا. اب یہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے کہ کس چیز کا ہو سکتا ہے کہ شیشہ ٹوٹا ہو. چلو مسکرائیں یہ پیارا سا صدقہ کریں. گھر. آپ نے لفظ ڈھونڈا ہے, مائک میں بتا دیں. گھر. گھر لفظ جو ہے وہ آپ نے ڈھونڈا ہے, تو آئیں اس کو جو ہے پلیس کر دیتے ہیں بلینک کے اوپر. جی تو اب کہانی کچھ ایسے بنی ہے کہ پیارے بچوں, کہانی ایک بچے کی جو ہمیشہ کیا بولتا تھا؟ سچ بولتا تھا. کیسا ہی مشکل وقت آ جائے وہ کبھی اپنے سچ بولنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا. ایک بار وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اسی بچے سے کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا. تو اب جو ہے کہانی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے. فوراً اس گھر سے انکل آ گئے. سب دوستوں نے بولا کہ آگے پیچھے ہو جاؤ. تو اب کہانی کو اور کنٹینیو کریں گے, آپ تشریف رکھیں. جب تک کسی اور بچے کو بلا لیتے ہیں. ان کا جواب تو درست ہو گیا ہے, سب مل کر کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. تو اب کون آئے گا؟ آپ آنا چاہیں گے؟ آپ آ جائیں. جی آپ کا نام؟ فاضل احمد. فاضل احمد بھائی, آپ کو فارمیٹ سمجھ آ گیا ہے نا؟ اب فوراً اس گھر سے انکل آ گئے. سب دوستوں نے بولا کہ آگے پیچھے ہو جاؤ. انکل پوچھے تو بول دینا کہ ہمیں نہیں معلوم, کہ بچے کہہ رہے ہیں. لیکن جب بلینک ہے پھر لکھا ہوا ہے کہ نے بچے سے کہا سچ بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اس بچے نے انکل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ کس نے کہا, کس نے بچے سے کہا کہ سچ بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ اب آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون ایسی شخصیت ہے کہ جو کہہ رہے ہیں بچے سے کہ سچ سچ بتا دو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. یہ آپ نے لفظ ڈھونڈا ہے, مائک میں بتا دیں کیا لفظ ڈھونڈا ہے آپ نے؟ انکل. انکل لفظ ڈھونڈا ہے. فاضل بھائی نے کہا کہ انکل نے بچے سے کہا سچ بتا دو میں کچھ نہیں کہوں گا. تو ہمارے فاضل بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تو عبداللہ بھائی اب آپ کسی اور بچے کو چوز کر لیں. اور کون رہ گیا بھائی؟ لاسٹ بلینک ہمارے پاس. والے آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. اللہ ان کو شفا دے دے, صحت دے دے. تو جب بچے نے انکل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو بچوں ہوا کچھ یوں کہ انکل نے اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے اسے کیا کر دیا, یہ اب آپ نے ڈھونڈنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کیا کر دیا؟ مائک میں بتا دیں. معاف کر دیا. معاف کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا. تو ماشاءاللہ ان کا جواب بھی کیا ہے؟ درست ہے. ماشاءاللہ. اور یوں جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. بہت ہی پیاری کہانی بن چکی ہے. تو آئیں مل کر اب سن لیتے ہیں کہ پیارے بچوں کہانی ہے ایک بچے کی جو ہمیشہ سچ بولتا تھا.
کیسا ہی مشکل وقت آ جائے وہ کبھی اپنی سچ بولنے کی عادت نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اسی بچے سے کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ فوراً اس گھر سے انکل نکل آ گئے۔ سب دوستوں نے بولا کہ آگے پیچھے ہو جاؤ۔ انکل پوچھیں تو بول دینا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جب انکل نے بچے سے کہا سچ بتاؤ میں کچھ نہیں کہوں گا، تو اس بچے نے انکل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اب بچوں، ہوا کچھ یوں کہ انکل نے اس بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، تو کتنی برکتیں ہیں سچ بولنے کی۔ اکثر بچے عبداللہ بھائی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے برا ہو سکتا ہے۔ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت مشکل آئے، ظاہر اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ڈانٹ سننے کو ملے گی، مگر جھوٹ بول کر تو جہنم کا بھی عذاب مل سکتا ہے نا۔ ہمیشہ سچ بولیں گے تو سچ کی برکت سے انشاءاللہ بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیں ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب جو ہے سیگمنٹ کے بیچ میں کچھ نئے مہمان بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے تھے، تو اب وہ کچھ بات کرنا چاہیں، کچھ سنانا چاہیں۔ مشکات فاطمہ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نعرے لگوائیں گی اور ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے۔ مشکات فاطمہ کو مائک دیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عثمان عثمان غنی غنی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کچھ سنائیں گے آپ کو؟ چلے ہمیں کوئی درود پاک کی فضیلت بتا دیں۔ اگر ہم لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ سب مل سبحان کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ مازن کیا سنائیں گے؟ حسبی ربی جل اللہ وافی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ عبداللبیب بھائی موجود ہیں جو کہ بالکل ایک بہت ہی پیارے نعت خواں بھی ہے، اور ہمیں جو ہے کچھ کلام، کچھ شعر جو ہے انہوں نے طرز میں بھی سنا ہے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ان سے ایک پراپر کلام سننے کا، تو عبداللبیب بھائی آپ کچھ اچھا سا ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اس مبارک عید کے مبارک موقع پر کوئی اچھا سا کلام سنا دیں آپ۔ کلام تو بہت سارے ہیں، لیکن ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم سب کو انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور سب مل کے پڑھیں گے، اور وہ مختلف زبانوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں بھی پڑھیں گے، اردو میں بھی پڑھیں گے، اور انگلش میں بھی پڑھیں گے آپ سب مل کے انشاءاللہ، اور جو گھر پہ ہے وہ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترکش میں بھی پڑھنا ہے، ترکش میں بھی چلے، مشکات کہنے کے ایک شعر ترکش زبان میں بھی پڑھیں گے، چلے انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اس کی اپنی شان ہے اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ او اللہ دی almighty اللہ اللہ protect me and guide me Allah Allah through your love and mercy Allah Allah
حسبی ربی جل اللہ اللہ فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ آف گناہ اللہ اللہ عالم بادشاہ اللہ اللہ یورک پناہ اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا اب میں پیارے بچوں کے لیے سب کے لیے عیدی بھی لایا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ آپ سب کو عیدی پیش کی جائے گی. آپ میں جو سید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے ان کو ڈبل ملے گا انشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ سید ہیں ماشاءاللہ. آگے آ جائیں آگے آ جائیں. چلے سب آ جائیں انشاءاللہ. سب بچے آ جائیں سب کو انشاءاللہ عیدی ملے گی. آپ کو ڈبل جو سید ہیں ان کو ڈبل ملے گا ماشاءاللہ. اور جو ہمارے بچے دیکھ نہیں پاتے سن نہیں پاتے ان کو بھی ڈبل ملے گا. کوئی عیدی دیتا ہے تو کیا کہیں گے جزاک اللہ. چلے ماشاءاللہ آ جائیں آ جائیں آ جائیں عیدی لے لیں بھائی ماشاءاللہ. رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ ہے کیسے یہ عید کے خوشیوں کے اور امید کے رنگ ہے کیسے یہ عید کے خوشیوں کے اور امید کے رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی. پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو پتہ ہے کہ مدنی چینل کا سب سے انٹرسٹنگ پروگرام کیا ہوتا ہے ذہنی آزمائش. تو آج کا پروگرام بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ہم نے کہا کہ اس پروگرام میں کچھ جھلکیاں شامل کر لیتے ہیں اور اسی لیے ہم نے ایک سیگمنٹ شامل کیا ہے. ایک سیگمنٹ جو ہے پروگرام کا حصہ بنایا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ذہنی آزمائش. تو آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب. رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید رنگ برنگی عید. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے ذہنی آزمائش. اب یہ ہوگا بزر والا سیگمنٹ عبدالحبی بھائی. اس میں ہوگا کچھ یوں کہ دو بچے جو ہے وہ دونوں طرف سے آئیں گے یہاں پر اور آپ جو ہے انشاءاللہ سوال کریں گے اور وہ بچے جو پہلے بزر بجا لیں گے وہ انشاءاللہ جواب دینے کا موقع حاصل کریں گے اور جتنے زیادہ درست جوابات ہوں گے تو انشاءاللہ اتنے زیادہ پوائنٹس ملیں گے اور جیتنے کا موقع جو ہے وہ بڑھتا جائے. ہمارے ذہنی آزمائش میں تو جو بزر بجاتا ہے اس راؤنڈ کا نام ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اچھا تو اگر وہ غلط بزر بجائے گا تو 2 نمبر مائنس بھی ہوں گے نا پھر یہاں پر. اگر جواب بزر بجا دے گا اور جواب نہیں دے گا تو پھر تو 2 نمبر مائنس بھی کرنے پڑیں گے نا. چلیں ٹھیک ہے نا. چلے آ جائیں بھائی کون کون ہے دونوں طرف. ماشاءاللہ دیکھیں کیسی تیاری ہے. آ جائیں بھائی آ جائیں. اچھا ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹھیک ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کر لیں. اوکے تو سیدھے ہاتھ کی جانب جو ٹیم ہے وہ کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. اور دل کی جانب جو ٹیم ہے وہ کون سی ٹیم ہے؟ بی. تو ٹیم اے اپنا تعارف کروا دیں کون کون ہے. میرا نام عبید مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ؟ میرا نام حسن رضا ہے. حسن بھائی اور عبید بھائی ہیں ٹیم اے میں اور ٹیم بی میں کون کون ہے؟ میرا نام فاضل احمد ہے. فاضل بھائی. اور میرا نام عبدالسبحان ہے. فاضل بھائی اور عبدالسبحان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو بزر بجائے گا وہ درست جواب دے گا تو پھر پوائنٹ پلس ہوں گے اور اگر غلط جواب دیا تو پھر نیگیٹو مارکنگ ہے یعنی کہ پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو فارمیٹ سمجھ آ گیا ہے دونوں ٹیموں کو؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا ایک بار اپنا بزر بجا کے چیک کروائیں. آپ ٹھیک ہے جب میں کہوں گا پھر بزر بجانا. ٹھیک ہے سوال پورا سنیے گا. پہلے بجا دیں گے اور غلط جواب دیں گے تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جی 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ بیل بجائی ہے ٹیم بی والوں نے. 100. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نمبر یاد رکھنے. ٹیم بی کے کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر. ہر صحیح جواب پر کتنے نمبر ملیں گے؟ مائنس بھی 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ سوال کے درمیان بھی بیل بجا سکتے ہیں اگر آپ کنفرم ہے کہ سوال کون سا ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں کس رنگ کے لباس کو بہتر
सफेद सफेद रंग के, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम बी के कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। भाई टीम ए वालों सोए हुए हो क्या? नहीं, सोए हुए पे बेल नहीं बजानी, सवाल पे बेल बजानी है, ठीक है ना? अच्छा जनाब, अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा और ओ हो अब किसने बेल बजाई है? मेरा ख्याल है ए ने बजाई है, ए ने बजाई है जी जी। चलो ए को मान लेते हैं, चलो। जिन्नात। जिन्नात। अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा और किस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया? जिन्नात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम ए के कितने हो गए और टीम बी के? 4। ओ हो टीम बी वालों का जज्बा उरूज पे है। बीबी फातिमा की अम्मी जान, अब बेल बजाई। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बीबी फातिमा की अम्मी जान का नाम हजरत खदीजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इमाम हुसैन का नाम, अब बेल बजाई टीम ए वालों ने। इनके प्यारे नाना जान आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। इमाम हुसैन का नाम हुसैन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने रखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वसवसा, फिर बेल बजाती है प्रीबे ने। शैतान की तरफ से वसवसा होता है। वसवसा किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने हो गए? 6 बराबर हो गया भाई जनाब मुकाबला। कुरान पाक की उस सूरत का नाम, अल्लाह अकबर, पूरा सवाल भी इखलास। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसकी हर आयत हुरूफ दाल पर खत्म होती है। सूरत इखलास। जवाब है सूरह इखलास। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत हारून, फिर बैल बजा दी ये वालों ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल तो बताएं क्या है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये दोनों भाई थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कितने नंबर हो गए हैं? एक बार दोनों फिर बराबर हो गए। अल्लाह अकबर। प्यारे आका की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह, फिर बी ने बजाया। 20,000। क्या किया था वो? 24,000 बार तशरीफ लाए थे। नबी पाक की बारगाह में हजरत जिब्राइल 24,000 बार हाजिर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जहन्नम के ऊपर कौन सा पुल बना हुआ है? बैल बजाई टीम ए वालों ने। पुले सिरात। पुले सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने हो गए नंबर? 10 बराबर है जनाब। अच्छा, किस नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम का सबसे बड़ा मर्तबा है? बैल बजाई ए वालों ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका के बाद सबसे ज्यादा बड़ा मर्तबा हजरत इब्राहिम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल माला किस शहर में जनाब? मदीना शरीफ। नहीं जनाब, बैल शरीफ। बजा दी नहीं, अब तो बैल बज मक्का गई। मुकर्रमा। गलत जवाब दे दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। जोश के साथ मगर होश भी तो चाहिए ना। अब अगला सवाल। अब सवाल नंबर कितने हैं भाई? 8 और 12। अच्छा, 4 नंबर का फर्क हो गया है। 3 सवाल रह गए हैं। अगर टीम ए को जीतना है तो तीनों सही जवाब देने हैं। टीम बी को जीतना है तो एक भी सही जवाब दे देंगे तो ये जीत जाएंगे, लेकिन गलती करेंगे तो माइनस भी हो जाएंगे। बहुत गौर से जवाब देना है। हनफी, सवाल ही नहीं सुना आपने। हनफी, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर्स को हनाफी कहते हैं। वाह भाई वाह। हनफी किसके फॉलोवर्स को कहते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब 10 और 12 2 नंबर का फर्क है। सवाल 2 है नाजरीन, फाइनल हो रहा है। काबा शरीफ, फिर बैल बजाती है टीम ए ने। पूरा सवाल नहीं सुना है। काबा शरीफ से मुतालिक क्या सवाल हो सकता है और क्या जवाब होगा? हजरत सबसे पहले काबा शरीफ किसने ताबीर किया था? सबसे पहले काबा शरीफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ताबीर जवाब किया था। बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। ये हमारे ज़हनी आजमाइश में भी होता है कि आखिरी सवाल तक मुकाबला पहुंचता है। नाजरीन, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये खुद ही खुद होते हुए आखिरी सवाल तक आ गया है। अब ईद का दिन है, ज़हनी आजमाइश मुझसे करवा रहे हैं और आखिरी सवाल पर फैसला होना है कि टीम ए या टीम बी। अच्छा, अब मैं सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। जो आपका स्क्रिप्टेड सवाल है उसे थोड़ा सा उसको चेंज करूंगा। वो कौन सा शहर है जिसकी आबो हवा? बैल बजाई टीम ए ने। मदीने पाक। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कौन सा शहर जिसके आबो हवा से
जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो शिफा याब होते हैं। क्या बात है, मदीने की हवा में भी शिफा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कमाल हो गया जनाब। 4 नंबर से जो टीम पीछे थी वो मुकाबला जीत गई, मगर टीम बी वालों ने भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। ऐसा करते, ईद का दिन है, किसी को पीछे नहीं करते, दोनों ही मुकाबला जीत गए, दोनों को विनर करार देते हैं। सुभान अल्लाह। चले माशाल्लाह, हो गया फैसला हो चुका है कि दोनों टीमें जीत गई। जीत चुकी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब्दुल हबीब भाई, अब प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है जी। तो अब हमने प्रोग्राम के आगाज में आपसे कहा था कि ईद का आगाज कैसे होना चाहिए। अब इख्तिताम में हम ये पूछते हैं कि ईद का जब इख्तिताम हो रहा होता है तो फिर क्या ऐसा बच्चों को करना चाहिए, और जो रमज़ान में बच्चों का मामूल बना होता है इबादतों का, तो वो कैसे अगले दिनों में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी मैसेज है और बड़ों के लिए भी है कि रमज़ान चला गया है, मगर हम मुसलमान तो अब भी हैं ना। लोग रमज़ान के बाद नमाजें छोड़ देते हैं, कुछ लोग रमज़ान के बाद गुनाहों में पड़ जाते हैं, सुस्तियाँ करते हैं इबादत की तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान तो हमारी प्रैक्टिस करवाने आया था, अब ईद आई है तो ईद में भी गुनाह नहीं करने, खुशियाँ मनाएं, अच्छे खाने खाएं, मुबारकबाद दें, इंजॉय करें ईद को, मगर गुनाह ना करें। और ईद के बाद भी अपनी रूटीन वही होनी चाहिए कि नमाज़ें पाबंदी से हों, माँ बाप का अदब हो, इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत हो, अल्लाह करे रोज़ाना कुछ तिलावत कुरान हो, गुनाहों भरे चैनल ना देखें, मदनी चैनल देखें। ये किड्स मदनी चैनल बनाया ही प्यारे बच्चों आपके लिए है, इसको देखते रहिए। अब तो माशाल्लाह एक नई कार्टून सीरीज़ भी आ रही है हमज़ा के नाम से, और अल्लाह ने चाहा तो मदनी चैनल आपके लिए इन तमाम एनिमेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें इजाफा करने जा रहा है। तो अब मदनी चैनल के साथ वक्त गुजारिए। अल्लाह पाक हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आइंदा ईद हम सबको मदीने पाक में नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक हमें ईद मक्का ईद मदीना अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे जो है इजाज़त चाहेंगे। आपको मेरी और पूरी किड्स मदनी चैनल की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद, रंग बिरंगी ईद। इस्लाम से कबल औरत के लिए कोई काबिल जिक्र हुकूक